السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج ایک سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ سبق پڑھنا ہے اور اس میں سے جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کو آپ نے لکھ کر ان کے توڑ جوڑ بھی کرنے ہیں تاکہ آپ کی ریڈنگ اچھی ہو، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے روز پڑھائی کرنی ہے۔ سبق پڑھتے ہیں چڑیا گھر۔ چڑیا گھر کی سیر تو آپ لوگوں نے کی ہوگی، کی ہے نا؟ اوکے، اگر نہیں کی تو کبھی سیر کرنے جائیے گا اپنے والدین کے ساتھ۔ تو سبق کا نام ہے چڑیا گھر۔ چڑیا گھر میں کیا ہوتا ہے؟ بہت سے جانور ہوتے ہیں، بالکل پرندے ہوتے ہیں، جی ہاں بالکل جانور ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سانپ بھی ہوتے ہیں، بڑے خوفناک۔ ہاتھی، جی بالکل ہاتھی بھی ہوتا ہے۔ آپ نے ہاتھی کی سواری کی ہے کبھی؟ اوکے، نہیں کی۔ چلیں آج سبق پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں سبق میں کیا ہے۔ لکھا ہوا ہے چڑیا گھر۔ بچوں، آپ نے چڑیا گھر تو ضرور دیکھا ہوگا۔ کتنے پیارے پیارے جانور وہاں ہوتے ہیں۔ ہرن، ہاتھی، باراسنگھے اور کتنے خوفناک بھی، شیر، بھیڑیے، چیتے، ریچھ اور چڑیاں۔ ان کا تو بس کہنا ہی کیا، اتنی خوبصورت اور رنگین، چوں چوں کر کے بہت شور مچاتی ہیں اور پھدک پھدک کر ادھر سے ادھر جاتی ہیں۔ اور مور اگر ناچتا ہو تو دل چاہتا ہے کہ دیکھتے ہی رہو۔ مور بہت خوبصورت جانور ہے، آپ کو پتہ ہے نا؟ اوکے، یہاں جانور تو چڑیوں کے مقابلے میں زیادہ ہی معلوم ہوتے ہیں۔ پھر یہ بتائیے کہ اس جگہ کو چڑیا گھر کیوں کہتے ہیں؟ ایسا ہی ہے نا؟ چڑیا گھر میں تو جانور بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو چڑیا گھر کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ یہاں جانور تو چڑیوں کے مقابلے میں زیادہ ہی معلوم ہوتے ہیں۔ پھر یہ بتائیے کہ اس جگہ کو چڑیا گھر کیوں کہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ایک نواب صاحب تھے، واجد علی شاہ۔ ان کو چڑیوں کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے طرح طرح کی ہزاروں چڑیاں پالی ہوئی تھیں، قسم قسم کے طوطے، بلبلیں، مینائیں اور خدا جانے کیا کیا۔ جب انگریزوں نے ان کو تخت سے ہٹایا تو ان کی یہ چڑیاں حکومت کے سپرد ہو گئیں۔ یعنی حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیں۔ حکومت نے ایک چڑیا گھر بنا کر ان کو اس میں رکھ دیا۔ بچے اور بڑے سب ان کو دیکھنے آتے اور خوش ہوتے۔ رفتہ رفتہ لوگوں کی دلچسپی کے لیے اور جانور بھی لا کر وہاں رکھ دیے گئے، لیکن نام اس کا وہی چڑیا گھر ہی رہا۔ اگر آپ نے چڑیا گھر نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کر دیکھیے، بہت مزہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ جب آپ چڑیا گھر کی سیر کرنے جاتے ہیں آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اور آپ نے دیکھا اس میں کچھ لفظ جو ہیں وہ سرخ لکھائی میں لکھے ہوئے ہیں، ریڈ کلر میں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان الفاظ کی مشق کرنی ہے اور ان کو لکھنا ہے اور ان کے توڑ کرنے ہیں۔ اور اس میں کون کون سے جانوروں کے نام آئے ہیں؟ اس میں بہت سے جانوروں کے نام آئے ہیں، جی کیا ہے؟ ہرن، ہاتھی، باراسنگھے، شیر، بھیڑیے، چیتے، ریچھ، یہ سب جانور ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مور کا ذکر بھی ہے اور چڑیوں کا تو ہونا ہی تھا کیونکہ یہ چڑیا گھر ہے۔ اچھا، اب آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ نے ان میں سے وہ الفاظ ڈھونڈ کے لکھنے ہیں جو جمع الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا باراسنگھا، یہاں لکھے ہوئے ہیں باراسنگھے، تو یہ جمع الفاظ ہے۔ اب ہم نے اس میں سے جمع الفاظ لکھنے ہیں، ایسے الفاظ جو جمع ہیں، واحد نہیں ہیں جمع الفاظ، ٹھیک ہے؟ واحد کہتے ہیں ایک چیز کو اور جمع کہتے ہیں ایک سے زیادہ چیزیں۔ باراسنگھے، ٹھیک ہے، جانور کا نام ہے ویسے ہم کہتے ہیں نا باراسنگھا، اگر ایک ہوگا تو ہم کہیں گے باراسنگھا،
اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے 12 سنگے، تو یہ جمع الفاظ ہے، 12 سنگے، ٹھیک ہے، یہ جمع ہو گیا، یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے۔ اس کے علاوہ بھیڑیے، بھیڑیا ہوتا ہے نا، بھیڑیا واحد ہے، بھیڑیا، اور جب ہم بھیڑیے لکھیں گے تو بھیڑیے جمع ہوگا، ٹھیک ہے، واحد، جیسے انگلش میں سنگولر پلورل، واحد جمع، واحد ایک جمع ایک سے زیادہ۔ پھر چیتے، چیتے کی واحد کیا ہوگا؟ چیتا، چے یہ تے الف تا، چے کے 3 نقطے بنائیں گے، 1 2 3، یہ کے 2 نقطے بنائیں گے، چیتا، اور جمع کیا ہوگا؟ چیتے۔ تو جب بھی آپ کوئی پیراگراف پڑھیں اس میں سے گرامر کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ضرور ریوائز کیا کریں۔ تو آج اس میں ہم واحد جمع ریوائز کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اور کون سا لفظ جمع ہے اور دیکھتے ہیں، اور کس جانور کا نام اس صفحے پہ دیکھتے ہیں۔ جی اس صفحے پہ ہے بلبل کہتے ہیں، اور یہ جمع ہے بلبلیں، بلبل واحد ہے، بلبل، یہ دیکھیں بلبل، اور یہاں پہ جمع ہے بلبلیں، ٹھیک ہے، بے لام اور یہ نون ہنا، بلبلیں، بلبل واحد ہے، بلبلیں جمع ہے۔ اسی طرح مینائیں، مینا واحد ہے، مینا ایک، چڑیا کو مینا کہتے ہیں، ایک مینا، وہ بھی ایک قسم کی چڑیا ہوتی ہے کلرفل سی، مینائیں، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا۔ اور کون سا لفظ جمع؟ یہ تو جانوروں کے نام جمع تھے، اب اور کیا دیکھتے ہیں؟ چڑیا، اور چڑیاں وہ تو ہے ہی ہے، چڑیا واحد ہے اور چڑیاں جمع ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہم نے جمع الفاظ ڈھونڈے ہیں اور پھر ان کا واحد بنایا۔ اسی طرح دوسرے صفحے پہ لکھتے ہیں، جیسے یہ انگریز کی جمع کیا ہوتے ہیں؟ انگریز لکھتے ہیں، انگریز واحد ہے اور اس کی جمع ہوگا انگریزوں، یہ آپ نے واحد جمع کیے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر آپ نے توڑ جوڑ خود کرنے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے دلچسپی ہے، ایسے مشکل الفاظ ان کے آپ نے توڑ جوڑ کرنے ہیں، دلچسپی ہو گیا، حکومت ہو گیا، ہٹایا، سپرد، یہ نئے الفاظ ہیں نا، جو الفاظ نئے ہیں ان سب کی آپ نے مشق کرنی ہے۔ اور یہ میں آپ کو سبق پڑھا رہی ہوں، کون سا ہے کتاب، کون سی ہے؟ آؤ بچوں اردو سیکھیں، اور یہ دوسری جماعت کے لیے، ٹھیک ہے، آپ نے سبق کو پڑھنا ہے، جوڑ توڑ کرنے ہیں اور واحد جمع کی مشق کرنی ہے۔ اوکے، اللہ